نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين۔ محترم حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی بزرگان دین آئے، جتنے بھی اللہ کے خاص بندے آئے، انہوں نے آ کر کے اپنی اپنی امتوں کو انبیاء علیہ السلام نے خوشخبری سنائی کہ آخر میں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ جب وہ آ جائیں تو تم ان کی ہی بات کو ماننا، ان کی ہی ہدایت کے مطابق عمل کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ خوشخبری سنائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا ہی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک ایسے نبی کو بھیجیے آپ جو قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت فرمائے اور لوگوں کو گناہوں سے پاک فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور اللہ جل شانہ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی بیان فرمائے، جو آپ کے کام بتلائے کہ ان کاموں کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، تو ان کاموں میں یہ چیزیں بتلائیں جو چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا کے موقع پر ذکر کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری سنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی خوشخبری سنائی، اور اسی طرح سے دوسرے مذہبی پیشواؤں نے بھی اپنی اپنی امتوں کو خوشخبری سنائی کہ میرے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں۔ ہمارے وطن کے جو مذہبی پیشوا ہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی نراشنس کی خوشخبری دی گئی ہے، اور نراشنس سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نراشنس کے معنی بھی محمد کے ہیں، اور اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا۔ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد ذکر فرمایا، احمد ذکر فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی احمد نام سے خوشخبری دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مزمل فرمایا، مدثر فرمایا، طٰہٰ فرمایا، یاسین فرمایا۔ جگہ جگہ مختلف ناموں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے یاد فرمایا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ لوگ جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتے تھے، برائیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بلند فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرمایا، اتنا بلند فرمایا کہ جہاں بھی اذان ہوگی تو اذان میں جہاں لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جائے گا، وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہا جائے گا۔ ہر جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بلند ہوگا۔ اللہ جل شانہ نے یہ شان عطا فرمائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے معراج پر بلایا اور تمام انبیاء علیہ السلام کا امام بنایا، اور ان سب نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلا کر اتنا قرب عطا فرمایا کہ کسی کو اتنا قرب عطا نہیں فرمایا، حتیٰ کہ آپ سدرۃ المنتہی سے بھی آگے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک پہنچے اور اللہ جل شانہ سے بات چیت کی، ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، اور اللہ جل شانہ کی زیارت کی اور دیدار کیا، اور اللہ جل شانہ سے ملاقات کی، اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں اپنے عبادتوں کو پیش فرمایا، مالی عبادت ہو، جانی عبادت ہو، اور جس طرح کی بھی قولی عبادتیں ہیں وہ سب اللہ کے دربار میں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں سب آپ کے دربار میں پیش ہے۔
اللہ جل شانہ نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا اور ارشاد فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ سلامتی اور رحمت اور برکتوں کی بارش ہو رہی ہے، تو آپ نے یہ چاہا کہ ان رحمتوں اور برکتوں کے اندر میری امت کے لوگ بھی شامل ہو جائے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلامتی اور رحمت اور برکتیں مجھ پر بھی ہوں اور تمام لوگوں پر ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر خاص طور پر ہو۔ تو اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اعلیٰ، بلند اور اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا جس کو معراج کہا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مقام محمود عطا فرمایا۔ شفاعت کبریٰ میدان حشر میں آپ ہی فرمائیں گے، تمام انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے اور سفارش کی درخواست کریں گے، لیکن وہ سب انکار کر دیں گے، اور آخر میں سب لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے ہاں یہ میرا کام ہے، میں یہ کام کروں گا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور سجدے میں گر جائیں گے اور ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے اللہ جل شانہ کی جو اس سے پہلے آپ نے بھی بیان نہیں کی، وہ اسی وقت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی جائیں گی، اور وہ حمد و ثنا آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور سجدے میں رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک وصل تعطا واشفع تشفع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے اور دعا کیجئے، جو آپ دعا کریں گے قبول کی جائے گی، اور آپ مانگیے جو آپ مانگیں گے دیا جائے گا، اور آپ سفارش کیجئے، آپ جس کی سفارش کریں گے قبول کی جائے گی۔ پھر آپ سفارش فرمائیں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا، اور جہنمیوں کی سفارش فرمائیں گے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے تھے وہ خاص جگہ کے لیے آتے تھے، خاص خاندان کے لیے آتے تھے، خاص قوم کے لیے آتے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رسول اور نبی بن کر کے تشریف لائے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے اے انسانوں میں تم سب کے لیے رسول بن کر کے آیا ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، بچوں کو بھی مار ڈالتے تھے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے، اور بچیوں کو تو دفن کر ہی دیتے تھے عار کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ عرب لوگوں میں بے حیائی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، مجلسوں میں ننگے بیٹھے رہا کرتے تھے، خانہ کعبہ کا ننگے طواف کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جنگ و جدال اتنا زیادہ تھا، چھوٹی چھوٹی بات پر 50 سال تک، 100 سال تک جنگیں کیا کرتے تھے، اور مرتے وقت وصیت کر کے جاتے تھے کہ ہمارے بعد بھی جنگ کو جاری رکھنا، بند نہ کرنا۔ تو اس طرح سے جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا سلسلہ بند کر دیا، اور لڑکیوں کے اور عورتوں کے حقوق مقرر فرمائے۔ اس سے پہلے یورپ کے لوگ جمع ہوئے تھے، کانفرنس کی تھی، اور یہ مشورہ کیا اس میں کہ عورتیں ہیں کیا چیز، ان کے بارے میں غور کیا جائے، اور غور کرنے کے بعد سارے فلاسفر اور سائنسداں جو وہاں اکٹھے ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عورت ہے تو جاندار، مگر اس کا کوئی حق نہیں ہے، وہ صرف اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ مرد کی خدمت کرے، اس کے علاوہ اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیے، لڑکوں کے اوپر ضروری قرار دیا اولاد کے اوپر کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات،
جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد صاحب جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو ان کی خدمت کر کے جنت کا درمیانی دروازہ حاصل کر لو، اور چاہو تو اس کو ضائع کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد کے حقوق ماں باپ کے اوپر مقرر فرمائے کہ اولاد کو اچھی طرح سے رکھو، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرو، اچھی طرح سے کھلاؤ پلاؤ، دین کی تعلیم دلاؤ، ان کو ادب سکھاؤ، اور ان کو نمازی بناؤ، اور ان کو دیندار بناؤ، اور ان کو اچھی تعلیم دو، ادب سکھاؤ، تہذیب سکھاؤ، اور دیندار بنا کر کے پھر ان کی شادی کرو، ان کو روزگار سے لگاؤ۔ یہ سب حقوق مقرر فرمائے اللہ جل شانہ نے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حقوق مقرر فرمائے ماں باپ کے اوپر۔ اسی طرح سے رشتہ داروں کے حقوق مقرر فرمائے، میاں کا حق بیوی کے اوپر، اور بیوی کا حق شوہر کے اوپر مقرر فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کا حق ادا کرے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح سے ان کا حق تمہارے اوپر ہے، ایسے ہی تمہارا حق، جیسے تمہارا حق ان کے اوپر ہے، ایسے ہی ان کا حق بھی تمہارے اوپر ہے۔ اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی کو بھائی کا حق ادا کرنے کا حکم فرمایا، بھائی اپنے بھائیوں کا حق ادا کریں۔ اور اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کا حق ادا کرنے کا حکم فرمایا، بیٹیوں کا حق ادا کرنے کا حکم فرمایا، بیویوں کا حق ادا کرنے کا حکم فرمایا، ماں کا حق ادا کرنے کا حکم فرمایا، عورتوں کے حقوق عطا فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ فرمایا کہ ان سب حقوق کی ادائیگی ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا اہتمام کرنا اور غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالکوں سے جو تم کھاؤ وہ غلاموں کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ غلاموں کو پہناؤ، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لو۔ اور بہت سے مسائل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام آزاد کرنے کو فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کرو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق مقرر فرمائے، اور عورتوں کے بارے میں فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں اچھا برتاؤ کرنے کی وصیت حاصل کر لو۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیس بالمؤمن الذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ وہ خود تو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی پڑوس میں بھوکا پڑا رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم فرمایا، ان کی مدد کرنے کا حکم فرمایا، بیماروں کی مزاج پرسی کا حکم فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو بیماروں کے ساتھ میں بھی اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کی خبرگیری کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، اور اسی طرح سے غریبوں کی خدمت کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو۔ مزدوروں کا اور سرمایہ داروں کا جو جھگڑا تھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا، اور زکوٰۃ کا فریضہ مقرر فرمایا کہ زکوٰۃ دی جائے، 2.5% زکوٰۃ دینا۔ جس کے پاس میں 52.5 تولہ چاندی ہے یا اتنا مال ہے کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، اس پر 2.5% غریبوں کو زکوٰۃ دینا فرض فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تاکہ یہ غریبوں کا اور مالداروں کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ آج تک لوگ غریبوں کا اور مالداروں کا جھگڑا ختم نہیں کر سکے، نہ تو کمیونزم ختم کر سکا، نہ سرمایہ دارانہ نظام ختم کر سکا۔ اسلام نے ان سب کو ملا کر کے شیر و شکر بنا دیا،
اور بھائی بھائی بنا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے گوروں کا جھگڑا ختم فرمایا۔ آج تک افریقہ میں اور امریکہ میں کالے گوروں کا جھگڑا چل رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو ختم فرمایا۔ خاندانی اعتبار سے ایک خاندان اونچا ہے ایک خاندان نیچا ہے، یہ سماجی اونچ نیچ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر کلکم بنو آدم وآدم بالتراب الا بالتقوی۔ تم میں سے کسی کو کالے کو گورے پر کوئی بڑائی حاصل نہیں، گورے کو کالے پر کوئی بڑائی حاصل نہیں، اور عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر کوئی بڑائی حاصل نہیں، عجم کے رہنے والے کو عرب کے رہنے والے پر کوئی بڑائی حاصل نہیں۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، صرف تقوی ایسی چیز ہے کہ اس تقوی کے ذریعے سے تم کو فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کی نظر میں عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے ایمان والو، اے انسانو، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے بنایا، ایک ہی جوڑے سے بنایا، تم سب کے ماں باپ ایک ہے، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، اور یہ اس لیے بنایا، خاندان بنا دیے، برادری بنا دی تاکہ آپس میں جان پہچان ہو۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار جو ہوگا اللہ کی نظر میں وہی عزت والا ہے، سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے خوف رکھنے والا ہے، وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو مساوات قائم فرمائی، برابری قائم فرمائی، غریبوں کو غریبوں کا حق دیا، دبے کچلے لوگوں کو اٹھا کر اوپر لے کر کے آئے، اور ان کو سماج میں اونچا مقام دیا اور بڑا مقام دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مؤذن بنایا، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت کا مقام عطا فرمایا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو عزت کا مقام عطا فرمایا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو عزت کا مقام عطا فرمایا، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو عزت کا مقام عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دبے کچلے لوگ تھے ان کو اٹھا کر کے آپ اوپر لے کر کے آئے اور ان کو عزت کا مقام عطا فرمایا۔ عورتوں کو جن پر ظلم کیا جاتا تھا ان کو آپ اوپر لے کر کے آئے، ان کو عزت کا مقام عطا فرمایا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف قائم فرمایا۔ عدل و انصاف قائم کرنے سے ہی امن قائم ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بے انصافی تھی اس کو ختم فرمایا، عدل و انصاف قائم فرمایا۔ ایک بار ایک عزت دار خاتون نے چوری کر لی، جب ہاتھ کاٹنے کا نمبر آیا تو لوگوں نے سفارش کی کہ بڑے عزت والے خاندان کی بچی ہے، لڑکی ہے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو قائم فرمایا، اس کے نتیجے میں امن و امان قائم ہو گیا سب جگہ پر، اور تھوڑے ہی عرصے کے اندر اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اتنی بڑی حکومت قائم ہو گئی مدینے کی، اور مدینے میں اس کی راجدھانی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکومت کا دائرہ وسیع فرمایا، اور آپ کی رحمت کے سائے میں لوگ آتے چلے گئے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا۔ آپ نے ماں باپ کے حقوق بھی بیان فرمائے، رشتہ داروں کے حقوق بھی بیان فرمائے، انسانوں کے حقوق بھی بیان فرمائے، پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان فرمائے، جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے۔ آپ نے سب کے لیے آپ رحمت بن کر کے آئے تھے، لہذا سب کے حقوق بیان فرمائے، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق جتنی بھی ہے یہ سب اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کی نظر میں سب سے پیارا اور محبوب وہ شخص ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ تو ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الناس کلہم اخوہ، سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب کو بھائی بھائی بن کر کے رہنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اونچ نیچ کو ختم فرمایا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرمایا، خاندانی امتیازات کو ختم فرمایا، اور اس کے علاوہ جو اور امتیازات تھے رنگ اور نسل کے ان کو ختم فرمایا، اور سب کو ایسا شیر و شکر کر دیا کہ بھائی چارہ قائم ہو گیا، سب لوگ بھائی بھائی بن کر کے رہنے لگے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنے لگے۔ اور وہی صحابہ کرام جو اسلام کے قبول کرنے سے پہلے اور اسلام آنے سے پہلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، خون خوار تھے، وہ غمخوار بن گئے۔ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو جنگیں لڑا کرتے تھے اور 50 سال 100 سال تک جنگیں ہوا کرتی تھی، وہ ایک دوسرے پر جانے نشاور کرنے والے بن گئے، ایثار پیشہ بن گئے۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض تھا۔ جب لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اور آپ سے تعلیمات حاصل کرنے لگے، آپ کی ہدایات پر عمل کیا، تو اسی دنیا نے دیکھا کتنا پاکیزہ معاشرہ وجود میں آیا، اور ان سے زیادہ پاکیزہ لوگ، ان سے زیادہ پاکیزہ سماج دنیا نے نہ اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد میں دیکھا۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام نے پھر یہ تعلیمات حاصل کر کے ہم کو دی۔ آج ہمارا فرض ہے کہ آج ہم دنیا سے بے ایمانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بدمعاشی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، عیاشی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گمراہی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، برائیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں، بھائی چارہ قائم کرنا چاہتے ہیں، مساوات قائم کرنا چاہتے ہیں، اچھائی لانا چاہتے ہیں، خوشحالی لانا چاہتے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اختیار کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان کو اختیار کریں، اپنی زندگی کے اندر اس کو جمع کریں، اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل کریں۔ صرف کتابوں میں رکھ لینے سے، کتابوں میں لکھے ہوئے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کتاب پڑھنا ہے، استادوں سے سمجھنا ہے، علماء کرام کے پاس بیٹھنا ہے، ان سے سمجھنا ہے، اور اس پر اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام اپنی زندگی میں عمل کرتے تھے، اور ہر صحابی یہ کوشش کرتے تھے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ یادگار بن جاؤں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جہاں جہاں بھی گئے اللہ کے بندوں نے ان کو اللہ کا نمائندہ سمجھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ سمجھا، اللہ کا دین لانے والا اور اللہ کا پیغام لانے والا سمجھا، اور ان کی باتوں کو قبول کیا اور ان کو سروں پر بٹھایا، ان کو عزت عطا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے، لہٰذا عزت اگر حاصل کرنا ہے تو اسلام پر خود بھی عمل کریں اور اپنے بھائیوں کو اس کی دعوت دیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔